بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خبرنامے میں دن بھر کی اہم خبروں کو لے کر میں سید احمدیات ندوی۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، کرناٹکا میں 7 جون کے بعد لاک ڈاؤن میں ہو سکتی ہے توسیع، کرناٹک کے وزیر داخلہ نے دیا اشارہ۔ ہندوستان میں لاکھوں افراد کا روزگار غائب، لیکن CAA قانون کے بغیر ہی اب غیر مسلم پناہ گزینوں کو ہندوستانی شہریت دینے کی تیاری میں سرکار۔ ناقص وینٹیلیٹرز کے دفاع پر ہائی کورٹ میں مودی سرکار کی سرزنش۔ ٹویٹر کے سوا تمام سوشل میڈیا کمپنیوں نے ہندوستان کے نئے ڈیجیٹل قواعد کو قبول کیا۔ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی تسلیم نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ واٹس ایپ نے کیا نیا اعلان۔ اگلے 5 سال میں دنیا میں گرمی کا نیا ریکارڈ ہو سکتا ہے قائم، ماہرین کا بڑا دعویٰ۔ ناظرین، ادھر بھٹکل میں تنظیم کی طرف سے کووڈ کیئر سینٹر کا افتتاح لائف کیئر ہسپتال کے بالائی حصے میں عمل میں آیا ہے۔ سنیے اس کی تفصیلات ذمہ داران کی زبانی۔ ہیلتھ کیئر لائف کیئر ہاسپٹل والوں نے آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا اور ان کے توسط سے ان کا ہی ہاسپٹل کا ایک ایکسٹینشن کہیں فیسلٹی جو ہے تنظیم کے پورے تعاون سے، تنظیم کے پورے اشتراک سے وہاں پہ قائم کی جا رہی ہے۔ صرف کووڈ کیئر سینٹر ہے یہ، اس میں انیشیل اسٹیج کے جو پیشنٹس ہوں گے ان کو یہاں رکھا جائے گا۔ نان کریٹیکل جو پیشنٹس ہوں گے ان کو ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہاسپٹل کی جو فیسلٹیز ہیں اس پر ہم زیادہ تفصیل نہیں بولیں گے۔ انشاءاللہ جتنے بھی پیشنٹ آئیں گے ان کو جو ہے اطمینان بخش سروس دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ 2 ڈاکٹرس ہیں، ایک اس پر ایک فزیشین کی نگرانی بھی ہوگی اور نرسنگ اسٹاف، ٹرین نرسنگ اسٹاف اور اس سے پہلے کام کیا ہوا تجربہ رکھنے والا اسٹاف ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی جو معاشی کیفیت اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو چارجز ہوتے ہیں اس کے بالمقابل بہت ہی کفایتی اور ریزنیبل چارجز کے ساتھ یہاں پہ ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تقریباً سیکنڈ لہر یہاں کا دور ختم ہو رہا ہے، زور ٹوٹ رہا ہے، اب ہاسپٹل نہیں، ہماری تیاری تیسری لہر کے لیے سمجھیے اس کو۔ اب 2-3 مہینوں بعد جو تیسری لہر کے جو شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں، دوسری لہر کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں، اب تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے اس کی تیاریاں ہیں اور انشاءاللہ جتنی ایمرجنسی پہلی ابتدائی مرحلے میں جتنی سہولت پہنچانے کی ضرورت تھی اس کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے 10 بیڈ کی سہولت ہے، جی 12 بیڈ کی سہولت ہے اور ضرورت پڑنے پر ہم اس کو کچھ ایکسٹینشن بھی کر سکیں گے۔ سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے 5 سال میں دنیا میں گرمی کا نیا ریکارڈ قائم ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ماہرین موسمیات نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس بات کا 40% امکان ہے کہ اگلے 5 برس میں دنیا کا درجہ حرارت اس حد سے آگے بڑھ جائے جس سے آب و ہوا سے متعلق پیرس معاہدے کے ذریعے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کی عالمی تنظیم WMO نے تازہ پیشگوئی میں کہا ہے کہ دنیا میں 2025 کے اختتام تک گرم ترین سال کا نیا ریکارڈ بننے کا امکان ہے۔ امکان 90% ہے اور بحر اقیانوس میں آئندہ برسوں میں جنم لینے والے سمندری طوفان زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے موسمیاتی امور کے سائنسدان مائیکل مان کا کہنا ہے کہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے سے سمندری طوفان کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صورتحال اگلے کئی عشروں تک برقرار رہ سکتی ہے، تاہم اس پر ٹھوس اقدامات کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ کووڈ وبائی امراض کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے سخت پابندیاں جاری رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ BS یدیورپا نے وزراء کی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں 7 جون کے بعد کرناٹک میں موجودہ لاک ڈاؤن پابندیوں میں توسیع کے متعلق فیصلہ لیا جائے گا۔ ہفتے کے روز بنگلورو میں صحافیوں سے بات کرتے وزیر داخلہ اور وزیر قانون بومائی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تمام وزراء اور عہدیداروں سے بات چیت کریں گے کہ آیا 7 جون کے بعد لاک ڈاؤن پابندی کو جاری رکھیں یا نہیں۔ اس بیچ وزیر اعلیٰ BS یدیورپا نے کہا کہ اگر کووڈ معاملات میں کمی واقع ہوئی اور عوام نے لاک ڈاؤن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ساتھ دیا تو لاک ڈاؤن میں توسیع کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ کرناٹک میں 10 مئی سے لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا
کہ 7 جون تک موجودہ لاک ڈاؤن پابندیوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کے بارے میں فیصلہ چیف منسٹر عہدیداروں اور تمام وزراء سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ بومائی نے کہا کہ مرکز نے اپنے سرکولر میں کہا ہے کہ ریاستوں کو جون کے آخر تک سخت پابندیاں جاری رکھنا چاہیے، لیکن مرکزی وزیر داخلہ نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ ہدایت پر عمل درآمد کس طرح ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹری حتمی فیصلہ کریں گے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت فراہم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے 28 مئی کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان سے آئے غیر مسلم پناہ گزینوں سے ہندوستانی شہریت کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے جمعے کو گجرات، چھتیس گڑھ، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے 13 اضلاع میں حکام کو پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اقلیتی برادری کے ممبروں کی شہریت کی درخواستوں کو قبول کرنے، توثیق اور منظوری کے اختیارات دینے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ اقلیتی برادری میں ہندو، سکھ، جین، بودھ، پارسی اور عیسائی شامل ہوں گے، جو 3 پڑوسی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور مذکورہ بالا ریاستوں میں مقیم ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن شہریت ایکٹ 1955 کی موجودہ دفعات کے تحت جاری کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک شہریت ترمیمی قانون کے قواعد وضع نہیں کیے گئے۔ دسمبر 2020 میں وزارت داخلہ امت شاہ نے کہا تھا کہ کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے قواعد وضع نہیں کیے جا سکے اور ویکسینیشن شروع ہونے اور کرونا سائیکل ٹوٹنے کے بعد اس عمل پر ایک بار پھر غور کیا جائے گا۔ معلوم ہو کہ 11 دسمبر 2019 کو پارلیمنٹ سے منظور شدہ شہریت ترمیمی قانون بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی 6 اقلیتی مذہبی جماعتوں کے مہاجرین کو اس شرط پر شہریت فراہم کرتا ہے کہ وہ ہندوستان میں 6 سال تک رہے ہوں اور 31 دسمبر 2014 تک ملک میں داخل ہوئے ہوں۔ اس میں مسلمانوں کو چھوڑنے پر اس کی وسیع پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے اور ناقدین کا ماننا ہے کہ NRC کے ساتھ اس کا استعمال مسلمانوں کی شہریت اور ان کے حقوق چھیننے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یو پی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے ایک بار پھر متنازعہ اور بے تکا بیان دیا ہے، جس میں وسیم رضوی نے ایک نیا قرآن بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا ماڈل وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیج کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب اسی ماڈل کو ملک کے تمام مدرسوں اور مسلم معاشروں میں پڑھانے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں قرآن کی 26 آیت سے متعلق گزشتہ درخواست مسترد کیے جانے اور 50,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کے بعد وسیم رضوی نے مسلمانوں کی مقدس کتاب پر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن کریم سے 26 آیت کو ختم کرنے کے مطالبے کی منسوخی کے بعد رضوی نے خود ایک نیا قرآن بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہفتے کے روز ٹی وی بھارت کو وسیم رضوی نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی کو خط بھیج کر انہوں نے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب اس نئے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا حکم صادر کریں اور یہی صحیح قرآن ہے۔ یہ اس کا بے تکا دعویٰ ہے اور وہ اس طرح کے بے تکے دعووں سے سرخیوں میں بنے رہنا پسند کرتے ہیں اور سرخیوں میں ہی وہ بنے رہتے ہیں، جس سے اس کے گھر والوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، جیسا کہ ہم نے نیوز وغیرہ میں اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ واٹس ایپ کی متنازع نئی پرائیویسی پالیسی کا نفاذ 15 مئی سے ہونا تھا، جبکہ واٹس ایپ نے وضاحت پیش کی ہے کہ وہ صارفین جو ابھی تک ہماری پرائیویسی پالیسی تسلیم نہیں کیے ہیں انہیں اپلیکیشن پر محدود نہیں کیا جائے گا، انہیں مختلف اور نئی فیچرز تک رسائی بھی حاصل رہے گی۔ انتظامیہ کے مطابق کچھ عرصے تک ایسے صارفین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ واٹس ایپ نے اپنے بیان میں کہا کہ متعدد حکومتوں اور ماہرین سے مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا ہے کہ نئی پرائیویسی پالیسی قبول نہ کرنے والے صارفین کے فیچرز تک رسائی کو فی الوقت کے لیے محدود نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی نے بتایا کہ فی الحال ہمارا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن ہماری جانب سے صارفین کو مسلسل نئی اپڈیٹ کے بارے میں یاد دلایا جائے گا۔ خیال رہے کہ واٹس ایپ نے رواں سال 4 جنوری کو اپنی نئی پرائیویسی پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد صارفین نے پرائیویسی کی بنیاد پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کمپنی نے وقتاً فوقتاً وضاحتی بیانات کے ذریعے صارفین کو منانے کی کوشش کی۔ وہیں دوسری طرف فیس بک کی زیر ملکیت واٹس ایپ نے کچھ روز قبل مرکزی حکومت کی جانب سے مرتب کی گئی نئی پالیسی کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ بھارت میں نئی انٹرنیٹ پالیسی کے مطابق واٹس ایپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ پیغام سب سے پہلے کہاں سے وصول ہوا تھا
جبکہ واٹس ایپ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ چیٹ کو ٹریس کرنے پر مجبور کرنے والا یہ قانون واٹس ایپ کے ہر پیغام کی فنگر پرنٹ رکھنے کے مترادف ہوگا۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو صارفین کے حق رازداری کے خلاف ورزی ہوگی۔ کمپنی نے مزید بتایا کہ ہم نے اپنے صارفین کے حق رازداری کے تحفظ پر سول سوسائٹی اور ماہرین کے ساتھ مسلسل آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ ہم مسئلے کا مناسب حل تلاش کرنے کے لیے بھارتی حکومت سے مذاکرات جاری رکھیں گے تاکہ صارفین کی رازداری کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن سوال پھر بھی وہی ہے، اگر واٹس ایپ یہ قوانین نافذ کر دیتا ہے اور مرکزی حکومت واٹس ایپ کو اس پر مجبور کر دیتی ہے تو کیا ہم اپنی پرائیویسی، اپنی معلومات کے حفاظت کے لیے کیا ہم واٹس ایپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہندوستان کے نئے ڈیجیٹل قواعد کو تقریباً تمام سوشل میڈیا کمپنیوں نے قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں تمام کمپنیوں نے مرکزی وزارت آئی ٹی کو جواب بھی دیا ہے، لیکن مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے ابھی تک ڈیجیٹل قواعد کو قبول کرنے پر حکومت کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ این ڈی ٹی وی کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی قواعد 2021 کے مطابق بیشتر اہم سوشل میڈیا کمپنیوں نے اور ان کمپنیوں میں شیئر چیٹ، ٹیلی گرام، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ جیسی اہم سوشل میڈیا کمپنیاں شامل ہیں۔ ان سبھی نے نئی اصولوں کے تحت وزارت کی جانب سے طلب کی گئی معلومات فراہم کر دی ہیں، تاحال صرف ٹویٹر نے ایسا نہیں کیا ہے۔ پی ایم کیئر فنڈ سے فراہم کردہ ناقص وینٹیلیٹرز میں موجود خامیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے مودی حکومت کے اس الزام پر بمبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے جمعے کو سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر مذکورہ وینٹیلیٹرز کے استعمال سے نابلد ہیں۔ کورٹ نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مریضوں کی جان کو خطرہ لاحق خطرے کے باوجود حکومت ناقص وینٹیلیٹر بنانے والی کمپنیوں کا دفاع کر رہی ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ اس بات پر شدید افسوس ہو رہا ہے کہ حکومت مریضوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہی ہے اور ناقص وینٹیلیٹر فراہم کرنے کے باوجود افسوس کرنے کے بجائے بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت اس بات میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہے کہ ان کے منتخب بھلے ہی وہ ناقص کیوں نہ ہو، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رہے کہ سابقہ سنوائی میں پی ایم کیئر فنڈ سے فراہم کردہ وینٹیلیٹرز پر کورٹ نے مرکز سے جواب طلب کیا تھا۔ جمعے کو اپنے جواب میں مودی سرکار نے وضاحت کی کہ وینٹیلیٹر میک ان انڈیا پروگرام کے تحت فراہم کیے گئے ہیں، پی ایم کیئر فنڈ کے تحت نہیں۔ برطانوی حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کو تیز کرتے ہوئے ایک اور ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ بھر میں کورونا ویکسین کی بڑی پیمانے پر دستیابی اور جلد از جلد ویکسینیشن کی پالیسی کے تحت سنگل ڈوز ویکسین کی منظوری دی گئی ہے۔ برطانوی ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک ویکسین کو نام دیا ہے سنگل ڈوز جانسن ویکسین کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ یہ ویکسین سال 2021 کے آخر میں میسر ہوگی۔ اس منظوری کے بعد برطانیہ میں استعمال ہونے والی جانسن چوتھی ویکسین ہوگی۔ اس سے قبل فائزر بایوٹیک، آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایسٹرازینیکا اور امریکہ کی موڈرنا ویکسین استعمال کی جا رہی ہے۔ برطانوی حکومت نے اسکولوں کو پکنک منانے کی بھی اجازت دے دی ہے، جبکہ دنیا میں دوسری جگہوں پر اسکول نہیں کھل رہے ہیں۔ خود ہم لوگ بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے اسکولز، مدارس اور تمام چیزیں بند ہیں۔ خبرنامے میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی دوسرے خبرنامے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔